بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب گورنمنٹ نے بھی وفاق کے طرز پہ جو تنخواہوں میں اضافہ ہے اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، لیکن جس طرح کے پی کے گورنمنٹ نے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو اگنور کیا، اسی طرح پنجاب گورنمنٹ نے بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو اگنور کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہ کہ پنجاب کے نوٹیفکیشن میں شامل ہے، نہ کے پی کے گورنمنٹ کے نوٹیفکیشن میں شامل ہے۔ تنخواہوں میں اضافہ کچھ اس طرح سے کیلکولیٹ ہوں گے کہ آپ اپنی بیسک پے کو دیکھیں گے کہ آپ کی بیسک پے کیا ہے، اس کے ساتھ پھر جمع کریں گے 2022 اور 2025 کے جو ایڈہاک ریلیف ہیں ان کو جمع کریں گے۔ جو نیکسٹ بیسک پے اسکیل 26 بنے گا، اور پھر اس نیکسٹ جو 26 کا بیسک پے اسکیل ہے اس کو آپ کیلکولیٹ کریں گے 0.07 سے ملٹیپلائی کریں گے، پھر آپ کے سامنے آپ کی جو پے میں اضافہ ہے وہ آ جائے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 2022 اور 2025 کے الاؤنسز ہیں، 2022 کا جو 50% بنے گا وہ، اور 2025 کا جو 10% بنے گا وہ، یہ دونوں آپس میں نکال کے پھر آپ بیسک پے میں جمع کریں گے۔ جو آپ کا بیسک پے ہے اس کے بعد اس پہ 7% کا اضافہ ہوگا۔ شاید یہ جو رائے ہے وہ بیسٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 50% اضافہ ہے کنوینس الاؤنس میں، وہ بھی آپ کی تنخواہ میں شامل ہوگی، اور جن کی تنخواہ 1,80,000 سے زیادہ ہے ان کو ٹیکس میں بھی ریلیف دیا گیا ہے، ٹیکس میں بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ یعنی اس طرح کل ملا کے جو تنخواہوں میں اضافہ ہے وہ 10 to 12% ہے، یعنی وہ 7% نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 7% ہے، اور جو ریلیفز ہیں، ایڈہاک ریلیفز ہیں، ان کو ضم کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو کنوینس الاؤنس ہے اس کو بڑھایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 10 to 12% کے درمیان کل اضافہ ہے۔ ابھی تک پے رول میرے خیال میں، جہاں تک میری سوچ ہے، شاید نہ چلی ہوگی، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ منتھ کی پے ہے اس میں یہ اضافے لگ کے آئیں گے۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو یہاں پہ جو چارٹ ہے وہ صحیح طور پہ چارٹ کے جو فگرز ہیں نظر نہیں آ رہے ویڈیو میں، اور انشاءاللہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی بیسک پے 2022 اور 2025 کی ایڈہاک ریلیف اور ساتھ اسکیل آپ لکھ کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں۔ آپ کا جو کل اضافہ ہے انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں آپ کا میں بنا کے دوں گا، اور جس بھی پینشنر کو یا جو ملازم ہیں ان کو یہ چارٹ چاہیے، ان کو یہ چارٹ میں اپنا نمبر بھیجتا ہوں، واٹس ایپ میں مجھ سے لے سکتا ہے۔ یعنی اس میں دو طریقے ہیں۔ جو ہارزنٹل روز ہیں ان میں آپ کے سٹیجز ہیں، اور جو ورٹیکل روز ہیں ان میں آپ کے سکیلز ہیں۔ یعنی آپ کس سکیل پہ کام کر رہے ہیں اور کس سٹیج پہ ہیں، اور سکیل اور سٹیج دیکھ کے آپ اپنی تنخواہ میں کل اضافہ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح جو پینشنر کے پینشن میں اضافہ ہے 3.5، وہ بھی ان کی ایڈہاک ریلیف کی صورت میں پینشن میں شامل ہوگا۔ جو پینشن ہے فکس، اب اس میں یہ شامل نہیں ہوگا، اب یہ علیحدہ ریلیف کی صورت میں ہوگا، جس طرح ملازمین کو ایڈہاک ریلیف دی جاتی ہے۔ اور یہ پینشنر کے لیے بھی جو ان کی
بیسک پینشن ہے وہ اب اس میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اسی بیسک پینشن میں 3.5% کا اضافہ ہوگا، جو کہ بہت ہی کم ہے، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ گورنمنٹ، جتنے بھی گورنمنٹس ہیں اب یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے پینشنر کا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ پینشنر جو ہیں وہ محروم طبقہ ہیں، انہوں نے اپنی جوانیاں اس ملک کو دی ہوئی ہیں، اس صوبے کو دی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پینشنر کی آواز بنیں، پینشنر کے حق میں بھی بولیں۔ جس طرح آپ ملازمت کے ملازم پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس طرح پینشنر بھی پروٹیسٹ کریں اور سامنے آئیں تاکہ کچھ نہ کچھ ریلیف ان کو بھی مل سکے۔ اسی طرح جو صوبے ہیں وہ ابھی بلوچستان اور سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے، امید ہے ان کا نوٹیفیکیشن بھی اسی طرز کا ہوگا، اور یہی اضافے جو وفاق نے تو ڈسپیرٹی ریڈکشن لاس دی ہے، پنجاب نے بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن لاس نہیں دی، اور جو کے پی کے ہے اس نے بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن لاس نہیں دی۔ اب دیکھیں، ایک ملک اور دو دستور۔